کہا جاتا ہے کہ جی اللہ رب العالمین رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تصویر کا ہمیشہ ایک رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرے رخ پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کے رحیم ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، رحمان ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، کریم ہونے پر کوئی شک نہیں ہے، شفیق ہونے پر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے تحاشا محبت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیا اللہ رب العالمین قہار نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین جبار نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے عذاب علیم کی بات نہیں کی ہے، عذاب شدید کی بات نہیں کی ہے، عذاب عظیم کی بات نہیں کی ہے؟ کیا ان بطش ربک لشدید کی بات نہیں کی ہے؟ کیا کبھی سورۃ النبا کا مطالعہ آپ نے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ یا اللہ رب العالمین نے عذاب کی بات نہیں کی، الا حمیما وغساقا۔ اللہ رب العالمین عذابات کی بات نہیں کرتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مشفق ہے، وہاں پر اللہ پاک سخت حساب کتاب لینے والے بھی ہیں، پکڑنے والے بھی ہیں، اور عذاب علیم دینے والے بھی ہیں، شدید دینے والے بھی ہیں۔ تو ہمیشہ تصویر کا ایک رخ نہیں بلکہ دونوں رخ کو دیکھا جائے گا۔ آج موجودہ دور کے حساب سے امت مسلمہ کے حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں، ہمارے جرنیل ہمیں امن کا پیغام دے رہے ہیں، نام و نہاد مذہبی علماء ہمیں اب تک وضو کے فرائض سمجھا رہے ہیں، اور عوام الناس یہودیوں کی مصنوعات کا استعمال کر کے ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ابابیل کا قافلہ بھیج، جس طرح بیت اللہ کی حفاظت کے لیے آپ نے بھیجا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیا کل قیامت کے روز یہ مظلوم مسلمان، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، چاہے وہ برما کے مسلمان ہوں، کیا یہ کل کے روز ہمارے دامن کو نہیں پکڑیں گے؟ کیا یہ اللہ سے سوال نہیں کریں گے کہ یا اللہ ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس قوت تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، اس کے باوجود کہ ہمارے بازو نہیں بنے؟ کیا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم ننھے منھے پھول بچے 2 سال کے 3 سال کے کہ جن کو بمباری کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، جن کے چھچھڑے تک اڑا دیے جاتے ہیں، وہ بیچارے پناہ گاہ کے اندر محفوظ مقام پر موجود ہونے کے باوجود بھی ان کو ہٹ کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، اسپتالوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تو کل کے قیامت کے روز وہ اللہ رب العالمین سے یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ یا اللہ تیرے ماہ مقدس کے اندر یہ امت مسلمہ عیاشی کرتی رہی، ان کے سیر و افطار بڑی ہی ڈشوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، اور ہم یہاں بھوکے اور پیاسے بے بسی کی زندگی بسر کرتے رہے، نہ ہمیں سحری میسر ہے، نہ ہمیں افطار میسر ہے، اور خوف ہمارے اوپر لدا ہوا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کے ہاں یہ لوگ شکوہ نہیں کریں گے؟ کیا کل قیامت کے روز ہمارا یہ دامن نہیں تھامیں گے؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، مانا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، کریم ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر جب تک تم اللہ رب العالمین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کبھی نہیں کرے گا۔ ابابیل کا کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی حفاظت کی جاتی، بیت اللہ کی حفاظت اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے کی تھی۔ اس وقت کے حالات کیا تھے؟ اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنی قوت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، اس قسم کے مزائل نہیں تھے، اس قسم کے ہتھیار نہیں تھے۔ اگر تھے تو چند ٹوٹے پھوٹے ہتھیار تھے، چند ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، نیزے تھے۔ تو اس کنڈیشن کے اندر اللہ رب العالمین نے بدر میں بھی حفاظت کر کے دکھائی، احد میں بھی حفاظت کر کے دکھائی، اور اپنے خانہ کعبہ کی بھی حفاظت کر کے دکھائی۔ لیکن آج کا مسلمان پاورفل ہے، اس کے پاس طاقت میسر ہے، اس کے پاس قوت میسر ہے، اس کے پاس دماغ استعمال کرنے کی صلاحیت میسر ہے، عیاشیاں کر سکتا ہے، لیکن کیا اپنے مسلمان بھائی کے حق میں بات نہیں کر سکتا؟ لیکن یہاں پر بات کرنا بھی گوارا نہیں ہے، مذمت تو بہت دور کی بات ہے، حمایت تک ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ چورن بیچنا چھوڑ دیں کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، کل قیامت کے روز اس طاقت اور قوت کے حوالے سے بھی آپ سے سوال ہوگا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو اس وقت کہنا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔